وہ جو عشق تھا، نیکسٹ پارٹ۔ محراب بیکل سی ٹیرس پر ٹہر رہی تھی جب اپنے گھر کے ٹیرس پر موجود آئرہ نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ محراب کے چہرے پر اس کی پریشانی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ زارون کل صبح سے گھر نکلا، 24 گھنٹوں بعد بھی گھر واپس نہیں آیا تھا، اور اب غزالہ نے اپنے ایک ملازم کے ہاتھ اسے پیغام بھجوایا تھا کہ اسے گولیاں لگی ہیں۔ وہ ہاسپٹل میں ہے لیکن معذور ہو چکا ہے۔ ملازم اطلاع دے کر چلا گیا تھا مگر وہ تب سے بے حد پریشان تھی۔ آئرہ کو معلوم ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تبھی وہ سیڑھیاں پھلنگتی اگلے 5 منٹ کے بعد اس کے پاس موجود تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، لگ تو نہیں رہی۔ کچھ پریشانی ہے کیا؟ میرے شوہر کل رات سے گھر نہیں آئے، اب ان کی دوسری وائف کے ملازم سے پتہ چلا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہیں، گولیاں لگی ہیں انہیں۔ اوہ میرے اللہ، پھر تو تمہیں ان کے پاس ہونا چاہیے تھا نا اس وقت۔ کیسے جاؤں؟ سوائے میرے شوہر کے میرا یہاں کسی کو نہیں پتہ، نہ کوئی رابطہ ہے کسی سے۔ اچھا چلو میں لے چلتی ہوں۔ ہاسپٹل کا پتہ ہے؟ ہاں، ایڈریس دے کر گیا ہے ملازم، ساتھ ہی یہ پیغام بھی دے گیا ہے کہ میں رکشہ کر کے چلی جاؤں، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ کچھ نہ کرو، تم میرے ساتھ چلو، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ آئرہ نے اس کے ساتھ تکلف کی دیوار گرا دی تھی۔ محراب کو مجبوراً اس پر بھروسہ کرنا پڑا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی تو زارون سو رہا تھا۔ آئرہ ڈاکٹر فرحت سے ملی اور اس سے زارون کے متعلق ساری معلومات لے کر کوریڈور میں محراب کے پاس آ بیٹھی۔ ٹانگ میں گولیاں لگی ہیں تمہارے شوہر کو۔ معصوف اپنی بیوی کے ساتھ کسی مال میں تھے جب کسی لڑکے نے ان کی دوسری بیوی کو چھیڑ دیا اور یہ ہیرو بن کر اس سے الجھ پڑے۔ وہ کئی لڑکے تھے، پھر اسلحہ بھی تھا ان کے پاس، لڑائی میں زخمی کر کے چلے گئے۔ مختصر لفظوں میں اس نے ساری رودادے سے کہہ سنائی۔ محراب مضطرب سی سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ کیا یہ سب ڈاکٹر نے بتایا ہے تمہیں؟ ہاں، تمہارے شوہر کی دوسری بیوی نے ڈاکٹر فرحت کو بتایا ہے یہ سب۔ اور تمہیں پتا ہے ڈاکٹر فرحت کون ہے؟ میرے فیانسی۔ وہ اسے بڑے عام سے انداز میں بتا رہی تھی۔ محراب نے بے حد حیرانی سے سر اٹھایا۔ واقعی؟ ہاں، اس نے حیران ہوتے ہوئے مسکرائی۔ محراب نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ کیا کہتے ہیں وہ زارون کی حالت کے بارے میں؟ فی الحال تو کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ 4 گولیاں لگی ہیں دونوں ٹانگوں میں سے، ساری عمر کے لیے معذور بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ بات سے چھپا کر رکھنا، اوور ری ایکٹ کر سکتا ہے۔ باقی اس کے گھر سے اطلاع کے باوجود اب تک کوئی نہیں آیا۔ کیوں؟ ایک مرتبہ پھر اسے بے حد حیرانی ہوئی۔ آئرہ نے کندھے ہچکا دیے۔ پتہ نہیں، یہ تو تم بھی معلوم کر سکتی ہو۔ حویلی جا کر ہی ساری بات کا پتہ چل سکتا ہے۔ کیا تم ابھی مجھے حویلی ڈراپ کر سکتی ہو؟ بالکل، چلو۔ تمہارا شوہر تو ویسے بھی ابھی دواؤں کے زیر اثر شام سے پہلے تک نہیں اٹھے گا۔ ٹھیک ہے پھر چلو۔ اپنی شال سنبھالتی وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئرہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ فرض کرو اگر تمہارا شوہر اپنے پیروں پر نہ چل سکا تو تم کیا کرو گی؟ کیا حویلی واپس چلی جاؤ گی؟ ڈرائیونگ کے دوران اس نے پوچھا۔ محراب اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں مسل کر رہ گئی تھی۔ نہیں، حویلی میں اب میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو پھر کہاں رہو گی؟ گزر بسر کیسے کرو گی؟ پتہ نہیں، میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ چلو کوئی بات نہیں، پہلے حویلی سے ہو آؤ، پھر اس موضوع پر بات کریں گے۔ گاڑی حویلی کے راستے پر ڈالتے ہوئے آئرہ نے بات ختم کر دی تھی۔ محراب تمام راستے کھڑکی سے باہر خاموش بیٹھی دیکھتی رہی۔ اس کا دل عجیب وسوسوں کا شکار ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ حویلی کے بڑے سے کشادہ سرخ گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ محراب اپنے سائیڈ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ آؤ تم بھی آ جاؤ۔ نہیں، میں یہیں گاڑی میں انتظار کروں گی، مجھے دیر ہو جائے گی۔ اتنی دیر یہاں باہر گاڑی میں بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ امی سے بھی مل لینا، آ جاؤ پلیز۔ چلو ٹھیک ہے پھر۔ اس کے اصرار پر اس نے انجن بند کر کے گاڑی لاک کر دی۔ وہ دونوں اندر آئیں تو عجب سی وحشتناک خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ شیشے کے مانند صاف شفاف سرخ حویلی میں سوائے پرندوں کی چہکار کے سے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ محراب قدرے پریشان سی تیز قدم اٹھاتی اپنے پورشن میں آ گئی۔ مریم بیگم اپنے بستر پر دبکی تیز بخار میں جل رہی تھی۔ وہ بے قرار ہو گئی۔ امی! اس کی پچکار پر انہوں نے فوراً پلٹ کر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ محراب، میرے بچے، تم کب آئی؟ بازو اس کی کمر کے گرد حائل کرتی وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ تبھی آئرہ نے بھی آگے بڑھ کر ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ السلام علیکم آنٹی، میں آئرہ ہوں، محراب کی دوست اور پڑوسن۔ اپنے تعارف کا مرحلہ اس نے خود ہی نپٹا لیا تھا۔ محراب کی پیشانی کا بوسہ لیتی مریم بیگم اس کی جانب متوجہ ہوتی مسکرا دی۔ جیتی رہو بیٹی۔ اس کی پیشانی پر بھی انہوں نے بوسہ دیا۔ آئرہ کو بے حد اچھا لگا۔ بخار کب سے ہو گیا آپ کو؟ محراب نے پوچھا۔ تب وہ بولی، بخار تو اکثر رہتا ہے بیٹے، پرسوں کپڑے کافی جمع ہو گئے تھے، بس جب سے دھوئے ہیں نگوڑا بخار جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ آپ نے کیوں دھوئے کپڑے؟ ملازم کہاں گئے سارے؟ وہ حیران بھی ہوئی اور غصے بھی۔ مریم بیگم نظر چرا گئیں۔ بس بیٹے، ملازموں کو اور بھی 100 کام ہوتے ہیں۔ بخار کی دوا لی؟ ہاں منگوائی تھی، اتر جاتا ہے پھر ہو جاتا ہے۔ کچھ کھایا بھی ہے آپ نے کہ نہیں؟ کھایا ہے، کھچڑی بنا کر دے گئی تھی زینب۔ تم کہو کیسے آنا ہوا؟ زارون کہاں ہے اب؟ آپ کو پتہ ہے زارون کا؟ وہ حیران ہوئی۔ مریم بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، عبداللطیف بھائی نے بتایا تھا جب حویلی میں سب کو۔ تو پھر کوئی ہسپتال کیوں نہیں گیا اس کے پاس؟ اس نے پوچھا جب ایک ملازم وہاں چلا آیا۔ محراب بی بی آپ کو سردار صاحب بلا رہے ہیں۔ اس کا دل دھڑکا کہ نظروں سے مریم بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اٹھی۔ میں اب بھی آتی ہوں امی۔
آئرہ آپ بھی امی کے پاس بیٹھے، میں چچا جان کی بات سن کر آتی ہوں۔ ملازم کو تقلید میں سست قدموں سے چلتی وہ سردار عبداللطیف کے پورشن میں چلی آئی۔ سردار عبداللطیف اس وقت اپنے کمرے میں صوفے پر براجمان سیب چھیل رہے تھے۔ وہ سلام کرتی پاس بیٹھ گئی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا چچا جان؟ ہاں، زارون کے بارے میں بات کرنی تھی تم سے۔ جی چچا جان۔ دیکھو مہراب، میرے مرحوم بھائی کی بیٹی ہو تم، جان سے پیاری ہو، مگر ایک بات اچھی طرح جان لو، لال حویلی میں زارون عبدالرحیم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا جو کردار ہے، میں اپنے بیٹے کو بھی اس کے یہاں ہونے سے محفوظ نہیں سمجھتا۔ نایاب، اور تم پہلے ہی اس کے شیطانی دماغ کی بھینٹ چڑھ چکی ہو۔ اب بھی سارے زمانے میں تمہارے چہروں پر کالک ملنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے۔ تو جب تک تم اس شخص کے نکاح میں ہو، اس حویلی میں تمہارے لیے بھی کوئی جگہ نہیں۔ اس سے کہو فارغ کر تمہیں، تاکہ میں تمہارے سرپرست کی حیثیت سے کسی اچھے انسان کے ساتھ دوبارہ شادی کروا سکوں تمہاری۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا تمہارے؟ جی چچا جان۔ اپنے سوال کا جواب اسے سردار عبداللطیف کی زبان سے مل گیا تھا۔ شاباش، چلو جاؤ اب۔ نہایت صفاقی سے بنا اس کے جذبات کا احساس کیے اسے اپنا فیصلہ سنا کر وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے تھے۔ مہراب بے حد بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے اٹھائی تھی۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ سردار عبداللطیف نے زارون سے اپنے بیٹے کا بدلہ لیا ہے، اور اب وہ اس کی شادی ختم کر کے دوبارہ اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کروانا چاہتے تھے، تاکہ ان کے بیٹے کی ہر خواہش پوری ہو سکے۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے تھے سردار صاحب؟ آئرہ نے اس کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ وہ آہستہ سے نفی میں سر ہلا گئی۔ کچھ نہیں، لیکن تمہارا چہرہ تو کوئی اور کہانی سنا رہا ہے۔ وہ اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی۔ مہراب مریم بیگم کے پہلو میں ٹک گئی۔ ہمارا اس حویلی سے دانا پانی ختم ہو گیا ہے امی، اب آپ بھی وہیں رہیں گی جہاں میں رہوں گی۔ آئرہ کو اس کے سوال کا جواب بھی مل گیا تھا۔ مریم بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں اس حویلی کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں مہراب؟ میری نایاب یہاں ہے، تمہارے بابا کا وجود بھی اس حویلی کی مٹی میں دفن ہے۔ جانتی ہوں امی، لیکن کیا آپ مردہ رشتوں کے لیے اپنی زندہ جاوید بیٹی کے بغیر رہ سکیں گی؟ نہیں نا، اس لیے کہہ رہی ہوں آپ میرے ساتھ رہیں گی بس۔ مریم بیگم کے سارے جواز اس نے رد کر دیے تھے۔ آئرہ نے بھی اس بات میں سر ہلا کر اس کے فیصلے کی تائید کی تھی۔ ابھی مریم بیگم کچھ بول بھی نہ پائی تھی کہ بیگم عبدالرحیم وہاں چلی آئیں اور آتے ہی مہراب پر چڑھ دوڑیں۔ کالے منہ والی منحوس ٹائن، میرے بیٹے کو ڈس لیا تم نے۔ اس حویلی میں جو کچھ بھی برا ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار صرف تم ہو۔ تمہاری وجہ سے اس حویلی کے 2 مستقبل کے سردار معذوری کی زندگی گزاریں گے۔ خبردار، اگے کبھی دوبارہ یہاں بھول کر بھی غلطی سے پیر رکھا، کچا چبا جاؤں گی میں تمہیں۔ ان سے کچھ بعید نہیں تھا، وہ واقعی اسے کچا چبا جاتی اگر مریم بیگم بیٹی کی ڈھال نہ بن جاتی تو۔ بس کریں بھابھی، آپ کے بیٹے کی وجہ سے میری پاک پاس بیٹی بھری جوانی میں دردناک موت کی بھینٹ چڑھ گئی۔ آپ کے بیٹے کی وجہ سے میری مہراب پر بدکاری کا الزام لگا اور اسے طلاق ہوئی۔ اب بھی آپ کو صرف اپنا درد دکھائی دے رہا ہے، میرا درد کوئی درد نہیں، میری بیٹی کا درد کوئی درد نہیں۔ زخمی شیرنی کی ماں نے دہاڑتے ہوئے انہوں نے مہراب کو اپنے سینے میں دبوچ لیا تھا۔ تبھی بیگم عبدالرحیم بولی، بس بس، زیادہ چیخیں مارنے کی ضرورت نہیں، اسے کہہ دیں دفع ہو جائے یہاں سے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ چلی جائے گی، مگر مت بھولے کہ یہ حویلی اس کے باپ کی بھی ہے۔ جتنا آپ کا حق ہے اس حویلی پر، اتنا ہی میرا اور میری بیٹی کا بھی حق ہے۔ ساری زندگی مصلحت کی چادر اوڑھے چپ رہنے والی وہ عورت اپنی اولاد کے لیے چپ نہیں رہ سکی تھی۔ مہراب خوش پتے کی طرح کامتی مریم بیگم کی پشت سے چمٹی رہی۔ بیگم عبدالرحیم بک بک کرتی وہاں سے چلی گئیں۔ تب مریم بیگم نے فیصلہ کرتے ہوئے اس سے کہا، تم صحیح کہتی ہو بیٹی، اس حویلی سے واقعی ہمارا دانا پانی ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں اپنی باقی کی زندگی مردہ رشتوں کے ساتھ گزارنی ہے یا زندہ رشتے کے ساتھ، اور فیصلہ زندہ رشتے کے حق میں ہو گیا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے کے بعد وہ اپنی ضروری سامان سمیت آئرہ اور مہراب کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ ڈرائیور سیٹ سنبھالتے ہوئے آئرہ نے پوچھا۔ تب وہ بولی، گھر چلو، زارون نے 1 سال کا ایڈوانس دیا ہوا ہے، 1 سال پورا ہو جائے گا تو سوچوں گی مجھے کہاں جانا ہے۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا شوہر خیریت سے آ جائے گا، اس کے بعد بھی تمہاری جاب کا بندوبست کر دوں گی۔ کیسی جاب؟ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں۔ کوئی بات نہیں، میرے پاپا کے بہت عزیز دوست ہیں، انہیں ایک بہت اچھی کھانا پکانے والی شیف کی ضرورت ہے جو محنتی اور ایماندار ہو۔ وائف نہیں ہے ان کی، بس صرف ایک بیٹا ہے جو اب تک باہر رہا ہے، مگر اب شاید پاکستان آ جائے، کیونکہ انکل اب بیمار رہنے لگے ہیں، روز آفس نہیں جا سکتے، تو شاید ان کا بیٹا ان کی جگہ آفس سنبھالے۔ وہ تھوڑا نخریلا اور خروس ہے، اسی لیے انکل چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی صاف ستھری محنتی شیف انہیں مل جائے، تاکہ ان کا بیٹا کھانے کے لیے کوئی ڈرامہ نہ لگا سکے۔ خواتین کی عزت کرتا ہے، میل شیف کو ٹکنے نہیں دیتا۔ آئرہ نے اسے ساری بات تفصیل سے سمجھائی۔ مہراب اپنے آنسو پیتی فی الحال اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ آئرہ نے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی، زندگی ایک نئے سفر کی طرف رواں دواں ہو گئی تھی۔ گرین پیلس کے سامنے آ کر گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ مہراب نے اپنی طرف کا دروازہ کھولنے کے لیے ابھی ہینڈل پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ آئرہ نے پوچھا، ہاسپٹل کب تک چلنا ہے؟ تھوڑی دیر ریسٹ کر کے نکلتی ہوں۔ اوکے، جب بھی جانا ہوا مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گی، میرا نمبر نوٹ کر لو۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا ساتھ دیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے ہمیشہ مشکل میں دوسروں کا ساتھ دینا، تمہارے لیے تو اب دوستی والی فیلنگز آ رہی ہیں مجھے۔ چلو نمبر سیو کرو، شاباش۔ میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ وٹ؟ نہ کرو یار، مہراب کے دھیمے لہجے پر وہ بے ساختی میں چلائی۔
سچ کہہ رہی ہوں، میرے ہاں لڑکیوں کے پاس موبائل کا تصور بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اب تو بہت فاسٹ دور جا رہا ہے یار۔ جتنا بھی فاسٹ دور چلا جائے ہمارے گھرانوں کی روایات پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کا حل بھی جلدی نکال لیں گے۔ اب فی الحال آنٹی کو لے جا کر چلو، شاید انہیں آرام کی ضرورت ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہراب اس بات میں سر ہلاتی گاڑی سے اتر گئی۔ مریم بیگم اب تک خاموش تماشائی بنی گاڑی میں یوں بیٹھی تھی جیسے ان کا وجود ہی نہ ہو۔ مہراب نے ان کی جانب کا دروازہ کھول کر انہیں گاڑی سے اترنے میں مدد دی۔ چلے امی، پہلی بار اسے اس دیوہیکل بنگلے میں داخل ہونے سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ مریم بیگم اس کی ہدایت پر چپ چاپ آگے بڑھ گئیں۔ اگلے 15 منٹ کے بعد وہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ کیا ہوا، اداس ہیں؟ انہیں تنہا سوچوں میں گم بیٹھا دیکھ کر وہ بولی۔ مریم بیگم نے آہستہ سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہلکے سے اس کا گال چھوا۔ نہیں بیٹا، جھوٹ مت بولے، میں سب جانتی ہوں آپ کے لیے ابو اور نایاب کو پیچھے چھوڑ کر آنا آسان نہیں تھا۔ ہاں، مگر تمہیں چھوڑ دینا بھی آسان نہیں تھا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہاں خوش رہیں گے امی۔ مہراب کے ہاتھ تھامتے ہی وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ چلیں اب آپ کچھ دیر آرام کر لیں، میں آئرہ سے کہہ دیتی ہوں میری غیر موجودگی میں وہ آپ کے پاس آ جائے گی۔ تم کہیں جا رہی ہو کیا؟ مجھے ہاسپٹل جانا ہے امی۔ اس وقت ہاسپٹل کیوں جا رہی ہو؟ زارون کے لیے، اسے اس وقت میری ضرورت ہے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے تمہاری، وہ نایاب کا قاتل ہے، تمہاری خوشیوں کا قاتل ہے۔ جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے اس کی اپنی غلط حرکتوں کی سزا ہے، تمہیں اب اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ مریم بیگم کو اس وقت اس کا زارون کے پاس ہسپتال جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں امی، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے، بہت بری حالت ہے زارون کی، اس حال میں اگر میں بھی اس جیسی بے حس بن جاؤں گی تو میرے اور اس کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا؟ مہراب نے اپنی امی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ نہیں جانتی، وہ لڑکا اب تمہارے قابل نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، مگر میں اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اب تو حاکم بھی نہیں رہا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، جس مذہب کے میں پیروکار ہوں نا امی، اس مذہب میں انسانیت اور خصوصی طور پر شوہر کے مقام کا درس بہت واضح دیا گیا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو بیویاں اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی۔ میں اسے سجدہ نہیں کر رہی، صرف اس کی مدد کر رہی ہوں۔ کیا آپ نے یہ سب نہیں سکھایا ہمیں؟ مہراب نے امی کو قائل کرنا چاہا۔ مریم بیگم اس بار خاموش رہیں۔ ان کی بیٹی اپنا فرض نبھا رہی تھی جس سے وہ اسے باز نہیں رکھ سکتی تھی۔ بالآخر امی کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور ان کی اجازت سے انہیں تسلی دے کر نکلی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ کلائی پر بندھی رسٹ واچ پر وقت دیکھتے ہوئے اس نے پاس سے گزرتا رکشہ روکا اور اسپتال کے لیے روانہ ہو گئی۔ جس وقت وہ اسپتال پہنچی آسمان کا کالے سیاہ بادلوں سے گھرا ہوا تھا۔ رکشے والے کو مطلوبہ کرایہ دے کر وہ قدرے تیز قدموں سے چلتی جوں کی زارون کے کمرے کے باہر پہنچی تو اندر سے آتی زارون کے بڑے بھائی کی تیز آواز نے اس کے قدم وہیں جکڑ لیے تھے۔ ہاک ڈال دی ہے تم نے ہمارے سروں میں، کس منہ سے آتے یہاں تمہارا حال پوچھنے؟ سارے علاقے کے سردار ناراض ہوئے بیٹھے ہیں تمہاری حرکتوں پر، ان سب نے تم سے قطع تعلق کی وارننگ دے دی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے تم سے کہا تھا نا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کہیں چلے جاؤ، اور جب تک یہاں ہو احتیاط سے کام لو، مگر نہیں، تمہیں تو عادت ہے نا رنگ برنگی تتلیوں کے ساتھ ادھر ادھر جک مارنے کی۔ اب دیکھ لیا نا اس لاپرواہی کا نتیجہ، پڑے رہنا ساری زندگی اس بستر پر لاوارثوں کی طرح، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہارے زخموں پر پھاہے رکھے۔ اس لمحے مہراب کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ بس یہی سب کہنے آئے تھے یہاں؟ زارون عبدالرحیم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، جوتے مارنے آیا تھا تمہیں، مگر فی الحال تمہاری حالت ایسی نہیں ہے، اس لیے زبانی کلامی ڈانٹ سے کام لے رہا ہوں۔ وہ الو کی پٹھی جو بھی ہے ابھی کے ابھی فارغ کرو اسے، پھر تمہارے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، وہ لڑکی اب خود ہی مجھ سے جان چھڑا رہی ہے۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم بھی اس سے اپنی جان چھڑا لو۔ لیکن اس بار زارون نے بھائی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ باہر دروازے کے قریب کھڑی مہراب خون کی گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اب چلتا ہوں میں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ تبھی مہراب کے وجود میں قدم آگے بڑھانے کی جرت پیدا ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام پر زارون اور لالا دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اس کے سر پر بھاری ہاتھ رکھتے لالا نے اس کی خیریت دریافت کی تھی۔ مہراب سر جھکائے کھڑی رہی۔ میں ٹھیک ہوں لالا، آپ کیسے ہیں؟ کرم ہے اللہ پاک کا، ایسا ہے کہ مجھے ابھی ضروری کام ہے، میں چلتا ہوں، تم زارون کا خیال رکھو، ابھی یہ جس حال میں ہے اسے تمہاری ضرورت ہے، جو بھی اس نے تمہارے ساتھ کیا اسے بھول جاؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ یہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، میں تم سے رابطے میں رہوں گا، اور ہاں تمہیں اس وقت بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جی لالا۔ لالا کی لمبی چوڑی ہدایت کے جواب میں وہ محض یہی کہہ سکی تھی۔ جواب میں وہ اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ مہراب نے دیکھا زارون کا چہرہ کافی پیلا اور بے رونق سا ہو رہا تھا، آنکھوں کی چمک بھی ماند پڑ گئی تھی، شاید اس کا بہت زیادہ خون بہا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ بستر پر اس کے پاؤں کی طرف بیٹھتے ہوئے اس نے زارون سے نظر ملائی، مگر وہ نظر چرا گیا۔ ٹھیک ہوں، بڑی جلدی آ گئی تم، اس کے یوں طنزیہ انداز میں شکوہ کرنے پر وہ مسکرا دی۔ صبح آئی تھی مگر تم دواؤں کے زیر اثر سو رہے تھے۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ سوال ایسا تھا کہ چند لمحوں تک وہ کچھ بول نہ سکی۔ غزالہ آئی تھی؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ مہراب کا سر نفی میں ہل گیا۔ نہیں، ملازم کو بھیجا تھا اس نے، اسی سے پتہ چلا۔
تمہیں تو خوشی ہو رہی ہوگی، تمہاری بددعائیں رنگ لے آئیں۔ جانے وہ اس کے اندر سے کیا کھوجنا چاہ رہا تھا۔ محراب کی نظر پھر سے اس کی نظروں سے الجھ گئی۔ تمہاری طرح خود غرض اور دوسروں کا برا چاہنے والی نہیں ہوں میں۔ اچھا، پھر کیا میری ہمدردی میں یہاں آئی ہو؟ نہیں، میری نظر میں تم کسی ہمدردی کے لائق نہیں ہو، تمہاری نظر میں تو میں محبت کے لائق بھی نہیں ہوں۔ جی ہاں، پھر کس لائق ہوں میں؟ اللہ بہتر جانتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اوہ، یعنی میں نے جو عبادت کے ساتھ کیا اس کی سزا ہے یہ؟ جی ہاں، اب کیا کروں؟ جا کر معافی مانگوں اس سے؟ مانگنی تو چاہیے۔ شٹ اپ! اسے غصہ آیا تو محراب رخ پھیر گئی۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر، کب تک فارغ کریں گے تمہیں؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ عبادت کے ذکر پر اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ محراب خاموشی سے اسے دیکھتے رہ گئی تھی۔ کوئی وجہ نہیں، ویسے ہی پوچھا۔ ابھی 4-5 دن لگیں گے، تم چاہو تو یہیں رک سکتی ہو، اکیلی نہیں رہ سکتی تم وہاں۔ اکیلی نہیں ہوں، امی ساتھ ہے میرے۔ وہ کب آئیں؟ آج صبح ہی لائی ہوں لال حویلی میں۔ اب ان کی اور میری کوئی جگہ نہیں رہی۔ کیوں؟ چچا جان نے منع کر دیا ہے، جب تک تمہارے نکاح میں ہوں میرا حویلی میں داخلہ منع ہے۔ چلو اچھی بات ہے، میرے بغیر تم نے ادھر جا کر کرنا بھی کیا ہے؟ اب تو چچی بھی نہیں ہے وہاں۔ ہاں، مگر میرے بابا اور بہن کی قبریں ہیں وہاں، تو کیا ہوا؟ قبروں کے ساتھ زندگی بسر نہیں ہوتی۔ تم کتنے بے حس انسان ہو زارون عبدالرحیم۔ بس ایسا ہی ہوں میں۔ محراب کے دکھ کو اس نے ہوا میں اڑا دیا تھا۔ وہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ چچی کے ساتھ گھر رہو گی تو یہاں میرے دیکھ بھال کون کرے گا؟ وہ اب بھی اپنا ہی سوچ رہا تھا۔ محراب جو سارے راستے یہ سوچتی آئی تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہوگا، غمزدہ ہوگا، اس کا سامنا نہیں کر سکے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس حادثے نے زارون کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں؟ کیا مطلب پتہ نہیں؟ میں شوہر ہوں تمہارا، میرا حق ہے تم پر۔ تو کیا کروں؟ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ دوں؟ تم اپنے پاس اپنی دوسری بیوی کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ ویسے بھی تمہارے ساتھ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کی وجہ سے نہیں، تمہاری وجہ سے۔ نہ تم عبادت عبدالرحیم کو گھر بلاتی، نہ مجھے غصہ آتا، نہ یہ سب ہوتا۔ میں نے گھر نہیں بلایا تھا اسے۔ اچھا، پھر اسے الہام ہوا تھا کہ تمہیں وہاں رکھا ہوا ہے میں نے؟ زارون نے غصے سے کہا۔ یہ تم اسی سے پوچھنا، اس سے پوچھنے کا تو بدلہ لیا ہے چچا نے۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ چھوڑو مطلب کو، تمہیں کیا کر لینا کسی مطلب سے؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ محراب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس سے پوچھا، لالا کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں۔ کیا تمہاری دشمنی تھی کسی کے ساتھ؟ ہاں، محراب عبدالکریم کے ساتھ۔ محراب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم ساری زندگی نہیں سدھر سکتے، کبھی بھی نہیں۔ سدھر کے کرنا بھی کیا ہے؟ تمہاری نظروں میں تو ہمیشہ برا ہی رہوں گا میں۔ تمہیں فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ میری نظروں میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ نہیں۔ بے حد ڈٹائی سے اس نے کہا تو وہ کلس کر رہ گئے۔ تو پھر میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ تمہیں کس نے کہا میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں؟ وہ لطف اندوز ہوتا اسے چڑھا رہا تھا۔ محراب اسے گھور کر رہ گئی۔ چلو کروٹ بدلا لاؤں مجھے، ایک ہی سائڈ پر لیٹے لیٹے تھک گیا ہوں، اس نے حکمی انداز میں کہا۔ نرس کو بلا کر لاتی ہوں، اس نے بیزاری سے کہا۔ کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، ابھی نیا زخم ہے، احتیاط بہتر ہے، سہولت سے کہتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد نرس نے اسے کروٹ بدلا دی، ساتھ ہی نیند کا انجیکشن بھی دے دیا۔ وہ سو گیا تو محراب ڈاکٹر سے مل کر گھر آ گئی۔ مریم بیگم سو رہی تھی۔ محراب نے ان کی نیند حرام کرنا مناسب نہ سمجھا اور رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ ابھی آٹا گوندھ کر رکھا ہی تھا کہ آئرہ چلی آئی۔ السلام علیکم، بلند آواز میں سلام کرتے ہوئے کچن میں ہی آئی تھی۔ محراب نے آٹا ڈھانپتے ہوئے پیچھے پلٹ کر دیکھا، پھر اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے آٹا فریج میں رکھ دیا۔ کیسی ہو؟ ہاسپٹل نہیں جانا؟ آئرہ نے پوچھا، لیکن وہ جواب دینے کے بجائے مسکرا دی۔ ٹھیک ہوں اور ہسپتال سے ہو کر ہی آئی ہوں۔ واقعی؟ جی ہاں۔ کمال کر دیا یار، بتایا ہی نہیں۔ کیسے بتاتی؟ موبائل نہیں ہے میرے پاس، بتایا تھا تمہیں، اسی لیے رکشہ لے کر چلی گئی تھی۔ ہاں، کیسی طبیعت ہے اب تمہارے شوہر کی؟ پہلے سے بہتر ہے۔ اس وقت کون ہے ان کے پاس؟ کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ فریج سے سیب نکال کر صاف کرتے ہوئے وہ حیران ہوئی جب محراب نے بتایا۔ گھر والے ناراض ہیں اس سے، اور اس کی دوسری بیوی، وہ بھی چھوڑ رہی ہے اسے۔ تمہیں کیسے پتا؟ اپنے بھائی کو بتا رہا تھا وہ۔ ظاہری سی بات ہے، اب وہ کیوں رہے گی اس کے ساتھ؟ وہ اب اس کے کسی کام کا جو نہیں رہا۔ سیب کا بڑا سا ٹکڑا دانتوں سے کاٹتے ہوئے اس نے کہا۔ محراب رخ پھیر گئی، تبھی وہ بولی، بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرت نے تمہارے شوہر کی رپورٹس باہر بھجوائی ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرو کوئی مثبت جواب آئے۔ انشاءاللہ تمہارا شوہر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، انشاءاللہ، بے ساختہ اس نے کہا تو وہ آئرہ مسکرائی۔ رات میں اسے تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہاں، مگر میں امی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم امی کی فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں ان کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ تمہارے گھر والے اعتراض کریں گے؟ نہیں، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ میں آنٹی کو اپنے گھر لے جاؤں گی، صبح جب تم واپس آؤ تو لے آنا ساتھ۔ اس نے مسئلے کا حل نکالا۔ محراب اس کی اس درجہ محبت پر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ رات کا کھانا اس نے وقت سے پہلے ہی تیار کر لیا تھا۔ مریم بیگم سو کر اٹھی تو اس نے کھانا لگا دیا۔ اسے بھوک نہیں تھی، مگر پھر بھی صرف مریم بیگم کی خاطر اس نے ان کا ساتھ دیا۔ کھانے کے برتن سمیٹ کر وہ مریم بیگم کو بنا بتا کر ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ آئرہ نے اسے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی کی آفر کی، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ جب ہسپتال پہنچی تو زارون جاگ رہا تھا۔
اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اس نے خفگی سے رخ پھیر لیا۔ السلام علیکم، محراب نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا، لیکن زارون نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں کیوں، کیا ہوا؟ کوئی آیا تھا کیا؟ تم سے مطلب؟ کوئی آئے کوئی جائے، میں اکیلا یہاں پڑا بے بسی سے سڑتا رہوں؟ تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ اس نے خفگی سے کہا۔ محراب کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ سوتا چھوڑ کر گئی تھی تمہیں؟ امی اکیلی تھی، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ رات کا کھانا پکانا تھا، تمہارے لیے بھی لائی ہوں۔ وہ اسے وضاحت دینے کی عادی نہیں تھی، مگر وہ ایسا لمحہ تھا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے تکلیف میں نہ دیکھ سکی۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چائی رہی، پھر وہ بولا، تم کب جان چھڑوا رہی ہو مجھ سے؟ محراب کو اس قسم کے سوال کی توقع نہیں تھی، تبھی نے اس نے کندرے چوک کر دیکھا۔ تم جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں؟ وہ چپ رہا، مگر وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس وقت اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ اور اداس تھا۔ تبھی اسے ایک نظر دیکھ کر اس نے سوپ والا باؤل اٹھا لیا۔ چلو اٹھ کر بیٹھو تو تھوڑا سوپ پی لو، طبیعت بحال ہو جائے گی۔ میرا موڈ نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے موڈ کی نہیں، بھوک کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھوک بھی نہیں؟ کیوں؟ پتہ نہیں، اس طرح تو تم کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ کس طرح؟ یوں خود کو بھوکا اور پریشان رکھ کر۔ تو کیا کروں جب خواہش ہی نہیں ہے؟ تھوڑا سا سوپ پی لو، تمہیں اچھا لگے گا، محراب نے کہا اور ساتھ ہی ایک چمچ لے کر اس کے منہ کے قریب کر دیا۔ زارون اس بار اسے منع نہیں کر سکا۔ کیا بہت پیار کرتے ہو اس لڑکی سے؟ سوپ پلانے کے دوران اس نے پوچھا تو وہ چونکا۔ کس لڑکی سے؟ وہی جس کی محبت میں اس حال کو پہنچے ہو۔ جانے وہ اس کے اندر سے کیا کھوجنا چاہ رہی تھی، زارون کی نظریں اس کی شاداب چہرے پر جم گئی۔ ہاں بہت پیار کرتا ہوں۔ کیا فائدہ، وہ تو چھوڑ گئی تمہیں۔ اب تم جلو کڑھو بھوکے رہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں فرق پڑتا ہے؟ اس کے دیکھنے کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہاں مجھے تو پڑتا ہے، شدید نفرت کے باوجود اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تمہیں۔ کیوں؟ بس سمیر اجازت نہیں دیتا۔ دل تو چاہتا ہوگا بدلہ لینے کا۔ ہاں چاہتا ہے، مگر بدلے کی آگ پر اللہ کا خوف غالب آ جاتا ہے۔ وہ ذہین تھا، مگر محراب ہمیشہ اپنے لفظوں سے اسے لاجواب کر دیتی تھی۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ چند لمحے پھر خاموشی کے نظر ہو گئے، پھر وہ بولا، تم چاہو تو میں اب تمہیں آزاد کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ محراب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ زارون نے کوئی جواب دینے کے بجائے لمبی سرد آہ بھر کر رخ پھیر لیا۔ تمہارے قابل جو نہیں رہا اب۔ قابل تو پہلے بھی نہیں تھے، پہلے کی بات اور تھی، اب تو تمہاری حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح کہا تم نے، مگر میں اب آزاد ہو کر جاؤں کی کہاں؟ کوئی در کوئی راستہ کھلا چھوڑا ہے تم نے میرے لیے؟ میں تو سانس بھی نہیں لے سکتی، کھل کر جینا تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر اب کچھ نہیں، بس اپنی پرواہ کرو، ایک معمولی سے حادثے کی وجہ سے تمہیں انسان بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے لفظوں میں کڑواہٹ تھی۔ زارون اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگلے 2 روز کے بعد اسے ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا تو محراب نے سکھ کی سانس لی۔ غزالہ نے عدالت میں خلا کے لیے کیس دائر کر دیا تھا۔ زارون کو خبر ہوئی تو وہ دیر تک ہنستا رہا۔ محراب اس کے کمرے کی صفائی کے لیے آئی تو اس نے اپنے قریب بلاتے کہا، بات سنو۔ صفائی کرتی محراب کے ہاتھ رک کے اور اس کے قریب آ کر بولی، ہوں کہو۔ اگر میں کبھی ٹھیک نہ ہو سکا تو تم کیا کرو گی؟ وہی کروں گی جو اب کر رہی ہوں، اس نے دو بدو جواب دیا۔ وہ مسکرایا، سوچ لو، بہت مشکل سفر ہے۔ پہلے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ پہلے ہر وقت اعصاب پر سوار رہتے تھے، اب چلو سکون سے ایک ہی کمرے میں تو ٹکے رہتے ہو۔ اس کا جواب ایسا تھا کہ وہ کھل کر ہنسے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اچھا بات سنو۔ وہ ابھی پلٹی ہی تھی کہ اس نے پھر پکارا، اب کیا ہے؟ اچھی لگ رہی ہو، بلیک کلر کافی اچھا لگتا ہے تم پر۔ شکریہ، آج سر میں بہت درد ہے، دبا دو گی؟ اتنا بولتے ہوئے گلے میں درد نہیں ہوتا؟ نہیں، لیکن اگر تم دبانے کی خواہش رکھتی ہو تو تمہیں اجازت ہے۔ وہ کب ہار ماننے والا تھا؟ محراب سے گھرتی ہوئی دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس رات بہت ٹھنڈ تھی۔ محراب کی اچانک آنکھ کھل گئی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں اس نے زارون کو دیکھا جو جانے کب سے بستر سے خود اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش میں نڈھال ہو رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھی۔ کیا بات ہے، کہیں جانا ہے؟ دوپٹے سے بے نیاز قدرے پریشانی سے اس نے پوچھا۔ ہاں، باہر لان میں جانا چاہ رہا تھا، یہاں کمرے میں دھم گھٹ رہا ہے، زارون نے کہا۔ اس وقت؟ محراب کی نگاہیں کلاک کی جانب اٹھی۔ ہاں چلو میں لے چلتی ہوں۔ سرہانے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھتے ہوئے وہ اس کی ویل چیئر چلاتے ہوئے لان میں لے آئی۔ محراب نے اس کی کسرتی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔ ساتھ والے کمرے میں مریم بیگم تہجد پڑھ کر سو ہی رہی تھی۔ دونوں کمروں کے درمیان ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو کھلا رہتا تھا۔ زارون کو ویل چیئر پر بٹھانے کے بعد وہ لان میں آئی تو تازہ ہوا کے سرد چونکوں نے اسے بے ساختہ کپکپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ صبح ہاسپٹل جانا ہے چیک اپ کے لیے۔ آئرہ بتا رہی تھی تمہاری بیوی نے خلا کے لیے عدالت میں کیس کر دیا ہے۔ اسے کس نے بتایا؟ پتہ نہیں، شاید نیوز وغیرہ میں سنا ہوگا۔ کیا اس کی پریشانی ستا رہی ہے اس وقت؟ کس کی؟ پل میں وہ یوں انجان بن جاتا جیسے کچھ جانتا ہی نہیں۔ محراب پنجوں کے بل اس کے سامنے آ بیٹھی۔ وہی جو خلا کا مطالبہ کر رہی ہے؟ نہیں۔ پھر وہ جاننے پر بضد ہوئی۔ زارون نے اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر جمائی۔ نایاب آئی تھی خواب میں، بہت رو رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ رات کے اس پہر وہ نایاب کے لیے پریشان ہوگا۔ پچھلے چند روز سے وہ مسلسل خواب میں آ رہی ہے۔ میں بہت زیادہ گلٹ محسوس کر رہا ہوں، سچ کہوں تو بہت پچھتاوا ہے، کبھی کبھی خود سے گھن آنے لگتی ہے۔ میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا اس کی موت پلان کرنے کا، مگر صورتحال ہی ایسی بن گئی تھی کہ خود کو بچانے کے لیے اسے موت کے گھاٹ اتارنا پڑا۔
زارون نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا تھا جسے چھپانے کے لیے اتنا گر گئے تم؟ وہ ہرٹ ہوئی۔ زارون نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ بہت کچھ ہو گیا تھا۔ ضمیر مردہ ہو تو انسان شیطان کا بھی باپ بن جاتا ہے۔ میرا ضمیر بھی مردہ تھا۔ اپنی دولت اور مردانگی کے زوم میں کوئی گناہ نہیں لگتا تھا مجھے۔ نایاب کے دل میں میرے لیے کیا تھا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا۔ پتا ہوتا بھی کیسے؟ میں تو شروع سے صرف تمہارے بارے میں سوچتا تھا۔ میری نظر میں اس تعلق کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی جو بڑوں نے میرے اور نایاب کے درمیان باندھ دیا تھا۔ اسی لیے یونیورسٹی میں جو لڑکی اچھی لگتی اسی کے پیچھے لگ جاتا تھا۔ آدھی سے زیادہ یونیورسٹی کی لڑکیاں خود میرے پیچھے تھی۔ غزالہ کا شمار بھی انہی لڑکیوں میں تھا۔ نایاب روز یہ سب دیکھتی اور برداشت کرتی، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اس کی کسی بھی تکلیف کی پرواہ نہیں تھی۔ یونیورسٹی میں شروع کے دنوں میں وہ پریشان رہتی، مگر میں نے اس کی مدد نہیں کی۔ غزالہ کے کزن نے ایک روز سب کے سامنے اس کی بے حد بے عزتی کی، مگر میں نے اس کا منہ توڑنے کے بجائے سب کے سامنے اس کا تماشا دیکھا۔ ہمیشہ اپنے رویے سے اس کا دل توڑا، اس پر الزام لگائے، اپنی ہر عیاشی کا ملبہ بھی اس پر ڈال دیا، صرف اس لیے کہ میں مرد تھا۔ مجھے ہر گناہ کی اجازت تھی۔ وہ عورت تھی، وہ میری نظر میں اس یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ رات کے اس پہر اس کے چہرے پر جو درد رقم تھا مہراب نے اس سے پہلے وہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ٹکٹکی آنکھیں اسے دیکھتی رہی اور پھر وہ بولتا رہا۔ غزالہ کے ساتھ میرے غلط تعلقات کی ساری یونیورسٹی گواہ تھی۔ اس کے باوجود اس روز جب نایاب نے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر حویلی میں سب کو بتانے کی دھمکی دی تو میں اس کی یہ جرأت برداشت نہیں کر سکا۔ غرور و تکبر نے مت مارتی تھی میری، اسی لیے وہ جیسے ہی چھٹی پر حویلی آئی میں نے یہ معاملہ غزالہ کے سامنے رکھا، اور غزالہ نے بھی مجھے یہ راہ دکھائی کہ ہمیشہ کی طرح میں اپنا گناہ اس پر ڈال دوں۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے کزن کو راضی کیا، اور پھر اسی سے پہلے کہ وہ حویلی میں میرے بارے میں کسی کو کچھ بتاتی، میں نے اور غزالہ نے اس کے کزن اور اپنے دوست سائم کو حویلی بلا لیا۔ نایاب جاگ رہی تھی۔ حویلی کی اونچی دیواروں اور خونخوار کتوں میں بھی اسے بچا کر نایاب کے کمرے تک لایا تھا۔ میں نے ہی نایاب کے کمرے کی نشاندہی کی تھی۔ سارا پلان میرا تھا اور ویسے ہی کامیاب رہا جیسے میں نے سوچا تھا۔ حویلی کے بزرگوں کی آنکھوں پر غصے کے طوفان کی پٹی باندھ دی گئی تھی۔ اس وقت وہی دیکھا گیا جو میں انہیں دکھانا چاہتا تھا، وہی سنا گیا جو میں سنانا چاہتا تھا۔ راتوں رات اس کی موت کے فیصلے پر عمل درآمد ہوا اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا ایک موقع بھی نہیں ملا۔ میں تھک گیا ہوں یہ سب سوچ سوچ کر۔ میں ذلت کے گڑھے میں گر رہا ہوں۔ مجھے اس کی بد دعا لگ گئی۔ وہ اب آزردہ تھا جب اسے اس دنیا سے گئے ہی بھی مہینوں ہو گئے تھے۔ مہراب کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ نایاب کے ساتھ ہوئے ظلم کی کہانی نے اس کے زخم جیسے پھر سے ہرے کر دیے تھے۔ وہ اٹھی اور نفرت سے بھرپور ایک نگاہ اس کے مفلوج وجود پر ڈالتے ہوئے اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زارون اس کی نفرت بھری نگاہ پر کرب سے لب بھیجتا شدت سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ ایک درد پچھتاوے کی صورت دل کے اندر سر اٹھا رہا تھا، تو ایک درد محبت کی تکلیف کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے باہر کے مکمل وجود کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ اب وہ کہاں جاتا؟ سانس تنگ ہو رہی تھی، گھٹن بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اگلے روز اس کا چیک اپ تھا، مگر اس کے ساتھ ہسپتال نہیں گئی، بلکہ اسے آئرہ کے ساتھ ہسپتال بھجوا دیا۔ زارون کے آپریشن اور علاج پر اچھا خاصا خرچہ آیا تھا۔ تمام روپیہ مہراب نے اس کی ATM سے ادا کیا۔ اب بھی وہ اس کے ATM سے ہی ساری خرچ کر رہی تھی، مگر کب تک؟ زارون کے بھائیوں اور دوستوں نے اس کی طرف سے مکمل آنکھیں پھیر لی تھی۔ اتنے دنوں میں کوئی خیریت پوچھنے بھی نہیں آیا تھا۔ خرچہ اٹھانا تو بہت دور کی بات تھی۔ اسی پریشانی میں الجھی وہ گھر میں بھی مختلف کاموں میں مصروف اس کے گھر واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ شام ڈھل چکی تھی، اب وہ آئرہ کے ساتھ واپس آیا تھا۔ بجھا بجھا سا اداس بے رونق چہرہ، زندگی سے بیزار خوبصورت آنکھیں۔ مہراب نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ زارون کو مکمل نظر انداز کر کے اس نے آئرہ سے پوچھا۔ جواب میں وہ اپنی ویل چیئر گھسیٹتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ کچھ نہیں، پہلے سے بہتر ہے تمہارے شوہر، اور جو رپورٹس باہر بھجوائی تھی نا، ان کا بھی مثبت جواب آیا ہے۔ چلو اچھی بات ہے، دوبارہ کب چیک اپ کروانا ہے؟ اگلے ہفتے۔ ٹھیک ہے، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ کس بات کی؟ تمہارے شوہر کی رپورٹس اچھی آئی ہے یار، اس کا باہر علاج ہو سکتا ہے اور وہ اپنے پاؤں پر پھر سے چل سکتا ہے۔ بات تو خوشی کی ہے، مگر میرا دل خوش نہیں ہے۔ وہ جیے یا مرے میری بلا سے۔ ایسا کیوں؟ آئرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ میری بہن کا قاتل ہے، اس لیے مہراب نے اسے بتایا۔ واٹ؟ آئرہ کو شوق لگا۔ مہراب نے مختصر لفظوں میں اس کی ظلم کی مکمل کہانی اس کی گوش گزار کر دی۔ یہ تو بہت برا ہوا یار، ایسے کون کرتا ہے؟ زارون عبدالرحیم، پھر بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہو تم؟ سب سے پہلے تو تمہیں اس سے خلا لینی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ بھی رل جائے گا اور میں بھی۔ اس کا مطلب ہے تم نے اسے معاف کر دیا؟ نہیں، معاف نہیں کیا، بس قسمت کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے۔ ایسے تو بہت مشکل ہو جائے گی یار، زندگی ایسے بسر نہیں ہوتی۔ زندگی بسر کرنے کی خواہش اب رہی بھی نہیں۔ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر پھیلائے وہ اس کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پلکوں پر آئی نمی صاف کی۔ آئرہ چند لمحوں تک کچھ نہ بول سکی، تبھی اس نے پوچھا، تم اس روز کس جاب کا ذکر کر رہی تھی؟ میرے انکل کی فیملی ہے، بہت اچھے انسان ہے۔ انکل ریٹائرڈ کرنل ہے، ایک بیٹی تھی، ان کی شادی ہو گئی۔ اس سے چھوٹا ایک بیٹا ہے، اس نے کسی عیسائی عورت سے جرمنی میں شادی کر لی۔ کچھ عرصہ یہ میاں بیوی کا رشتہ قائم رہا، پھر دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اب وہ سارے صاحبزادے پاکستان آ رہے ہیں، تو انکل چاہتے ہیں اس کے آنے سے پہلے انہیں کوئی اچھی کوک مل جائے تاکہ گھر کا نظام چل سکے۔ تنخواہ کتنی ہوگی؟ یہ تو نہیں پتا، لیکن 25-30 سے اوپر ہی ہوگی۔ بیٹا کیسا ہے ان کا؟
بہت خڑوس ہے، حسین سے حسین لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ تو پھر تم بات کرو نا اپنے انکل سے میرے لیے۔ کر لوں گی، پہلے تم آنٹی سے بات کر لو، انہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ اعتراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی انکل سے مل کر ساری بات کر لوں گی۔ بہت شکریہ آئرہ، تمہارا بہت احسانات ہے مجھ پہ۔ بس جانے دو، اب چلتی ہوں میں، انشاءاللہ صبح بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آئرہ اسی وقت چلی گئی۔ رات کے کھانے کے دوران مہراب نے مریم بیگم سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابھی ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ روک کر انہوں نے مہراب کی جانب دیکھا۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، کسی کے گھر، بس چند گھنٹوں کے لیے کھانا پکانا ہے۔ مہراب نے امی کو جاب کے متعلق بتایا۔ کیوں؟ ضرورت ہے امی، زارون کے آپریشن میں بہت پیسے لگے ہیں، علاج بھی چل رہا ہے، اسے باہر بھی بھیجنا ہے، پھر آپ بھی بیمار رہتی ہے، آپ کی بھی خوراک اور دوائیوں کے لیے پیسے چاہیے۔ زارون کے اکاؤنٹ میں اب زیادہ پیسے نہیں ہیں، آج نہیں تو کل مجھے یہ کرنا ہی ہے۔ ہمارے خاندان میں آج تک ایسا کسی نے نہیں کیا بیٹا، اور پھر زارون کو پتہ چل گیا تو ویسے بھی جان لے لے گا تمہاری۔ اب وہ جان لینے کی پوزیشن میں نہیں رہا امی، ویسے بھی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا مت کہو، اب جیسا بھی ہو تمہارا شوہر ہے وہ، انہوں نے مہراب کو سمجھانا چاہا۔ وہ میری بہن کا قاتل ہے امی، میں ساری عمر اس کا یہ گناہ معاف نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں، مگر وہ اس کا اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ اس نے دنیا میں جو بھی اچھا برا کیا، اس کا حساب اسے آخرت میں اللہ کو دینا ہے۔ تم اپنا اور اس کا رشتہ دیکھو، تمہاری اس کی وجہ سے کوئی پکڑ نہ ہو میری بچی۔ مہراب کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی، وہ اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ رات کو مہراب کمرے میں آئی تو زارون جاگ رہا تھا۔ اس نے اس کے حصے کا کھانا اس کے قریب ہی رکھی میز پر رکھتے ہوئے کہا، کھانا کھا لو، دوا لینی ہے تمہیں۔ بھوک نہیں ہے مجھے، بہت مدھم لہجے میں اس نے اسے جواب دیا۔ بھوک نہیں بھی ہے تب بھی کھا لو، دوا لینی ہے تمہیں، نہیں لوگے تو زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں، تمہیں کیوں پرواہ ہونے لگی؟ مزے سے بیٹھے بٹھائے ہر چیز جو مل رہی ہے، جب تک چلتے پھرتے تھے نا ناک میں دم کیے رکھا، اب اپاہج ہو کر بیٹھ گئے ہو تو میری زندگی زیادہ مشکل کر دی ہے۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ مہراب تلخ لہجے میں بولی۔ زارون کا چہرہ سرخ ہوا۔ چپ ہو جاؤ، چلاتی ہوئی عورتیں پسند نہیں ہے مجھے۔ تمہاری پسند مائے فٹ۔ اس کا لہجہ مزید سخت ہوا۔ زارون نے چپ سادھ لی۔ تمہارے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ساری عمر بیٹھ کر تمہاری دیکھ بھال کرتی رہوں۔ پہلے دن سے اب تک جتنے بھی پیسے تمہارے علاج پر لگے ہیں، سب تمہارے ATM سے نکلے ہیں۔ ڈاکٹر فرت نے تمہاری جو رپورٹس باہر بھجوائی تھی، ان کا رزلٹ بھی مثبت آیا ہے۔ اگر تم علاج کے لیے باہر جاتے ہو تو بہت بڑی رقم کا تمہارے پاس محفوظ ہونا ضروری ہے۔ بتاؤ کیا کروں میں؟ کس سے جا کر بھیک مانگوں تمہارے لیے؟ اس نے بمشکل اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ زارون نے چند پل اپنے ہاتھ سی توجہ سے دیکھا، پھر پاس بلا لیا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ اس کا لہجہ کچھ ایسا تھا کہ وہ شدید کشمکش کا شکار ہونے کے باوجود اٹھ کر پاس چلے گئی۔ زارون نے اس کے پاس چلے آنے پر ہاتھ بڑھا کر کسی قیمتی متاع کی طرح اسے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ زندہ ہوں ابھی، مفلوج ہوا ہوں، مرا نہیں ہوں، جو اتنی مایوس ہو گئی ہو تم زندگی سے، وہ نرم لہجے میں بولا۔ مہراب کا دل بے ساختہ پوری شدت سے دھڑک اٹھا۔ تم کیا کر سکتے ہو اب؟ بہت کچھ کر سکتا ہوں اب بھی، بس تم میرا ساتھ نہیں چھوڑنا پلیز۔ مجھے تم سے نفرت ہے ضرور، کوئی بات نہیں، تمہاری اس نفرت کو محبت میں بدل دوں گا میں۔ مجھے تمہاری محبت کی ضرورت نہیں ہے، بیزاری سے کہتے ہوئے وہ اس سے الگ ہوئی، مگر زارون نے اس کا آنچل پکڑ لیا۔ مجھے تمہاری محبت کی ضرورت ہے۔ اس کا لہجہ آنچ دیتا گمبھیر تھا۔ مہراب لب بھیج کر رہ گئی۔ دیکھو باہر کتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ابھی معذور نہ ہوتا تو تمہیں اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر باہر لان میں لے جاتا، ہم دیر تک واک کرتے، مگر فی الحال یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ایسا کرو پلیز، تم میرے ساتھ میرے پاس بیٹھ جاؤ، تم دھیرے دھیرے میرے بالوں میں انگلیاں چلاؤ، مجھے نیند آ جائے گی۔ مہراب لجاجت سے وہ اس کے ہاتھ تھامتے وہ کتنی منت سے کہہ رہا تھا، مجھے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی پلیز۔ اس کا ہاتھ تنفر سے جھٹکتی وہ اس کے پاس سے اٹھ کر بیڈ کی دوسری جانب آ گئی تھی۔ زارون اس کے اس درجہ بے اعتنائی پر محض بت پناہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔